السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ مغرور محبت بائی انابیہ شاہ، ایپیسوڈ 4۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی پسند کا اظہار کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ پورا کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا، بس واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک کام کرو، یہ سب صوفے پر رکھ دو خادم، اور ہاں، کل والی جو میٹنگ ہے اروبا سے بول کر فائنل کرواؤ، اور زرنش کو بھی انفارم کرو کہ کل جانا ہے۔ وہ ابھی اس کو ہدایت دے رہا تھا کہ خانم باہر آئی تو سامنے ہی غازیان کھڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھ کر واپس واش روم کے اندر ہو گئی۔ چلو اب تم جاؤ، اور ہاں، سب کام ہو جانے چاہیے، لازمی۔ زرنش کو انفارم کر دینا کل کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی سر۔ وہ اسباب میں سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھا۔ خانم باہر آ جاؤ، وہ چلا گیا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ خانم جھٹ سے باہر آئی۔ السلام علیکم، اس نے اچھے بچوں کی طرح سلام کیا۔ غازیان کو اچنبھا تو ہوا، لیکن اگنور کر کے سلام کا جواب دیا۔ خانم حیرت سے اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی 10 یا 15 شاپنگ بیگز ہوں گے۔ کمرے کے 2 سیٹر صوفے پر۔ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہ ڈریس کس نے دیا؟ غازیان نے صبح اس کو یونیفارم میں دیکھا تھا، اس لیے سب کچھ اروبا کے ذریعے منگوا لیا تھا۔ اگر سائز کا مسئلہ ہوگا تو واپس کر دے گا، لیکن فی الحال ان کو کپڑوں کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن اس کے جسم پر آلریڈی ڈریس دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی۔ وہ زویا نے دیا ہے اپنا ڈریس؟ اچھا، اس کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ خانم کنفیوز سی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی۔ اچھا ہاں، مین چیزیں ان میں ہیں۔ ان میں تمہاری بکس، اور اس والے میں بیگ، اور اس میں تمہارا یونیفارم ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ والا یونیفارم پھینک دینا، گندا ہو گیا ہے۔ خانم جو نگاہیں نیچے کر کے کھڑی ہوئی تھی، بے ساختہ اٹھائی۔ مجھے نہیں جانا ہے کالج، بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ غازیان ناگواریت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات یاد رکھنا ہانیہ، میں یہ رونا دھونا دیکھ کر پگھلوں گا بالکل نہیں۔ عزت کے دائرے میں صبح تیار ہو جانا۔ ایان یونیورسٹی جاتے ہوئے تمہیں کالج ڈراپ کرے گا۔ میں اس کو بول دوں گا چھوڑنے میں تمہیں جاتا، لیکن کل میری بہت ضروری میٹنگ ہے جس کو میں کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے خاموشی سے تیار ہو جانا۔ صبح میں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ غم اور غصے کی زیادتی سے چلائی۔ غازیان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس چونٹی جتنی لڑکی کو گھورا۔ آواز نیچے رکھ کر بات کرو، سمجھ آئی؟ لڑکی، میرا میٹر شارٹ ہونے میں 2 منٹ لگتا ہے۔ بہت الٹی کھوپڑی کا ہوں میں۔ میرے سامنے اپنی آواز کو دھیما ہی رکھنا۔ اگر میرا وہ روپ تم نے دیکھ لیا جو میں تمہیں نہیں دکھانا چاہتا تو بہت پچھتاؤ گی۔ ہانیہ دورانی، مجھے زہر لگتی ہے ایسی لڑکیاں جو مطلب چیختی چلاتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ اور یہ بتاؤ، کیوں نہیں جانا تمہیں کالج؟ مجھ سے نکاح سے پہلے نہیں جاتی تھی کیا؟ یہی تو مسئلہ ہے، پہلے آپ سے نکاح نہیں ہوتا تھا تو میں سکون سے فائزہ کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ اگر اب جاؤں گی تو بابا کی طرح سب مجھے بولیں گے۔ کالج میں بھی اب میں اپنے گھر سے بھاگ گئی، اور میری پیاری دوست بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ وہ اس کی باتوں سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے دھیمی آواز میں منمنائی، اور ہچکی لی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے جاری تھے۔ مجھے نا آپ میرے گھر چھوڑ دیں، میں گیٹ پر بیٹھی رہوں گی تو بابا دروازہ کھول دیں گے۔ مجھے پتا ہے وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، بول کر الٹی ہتھیلی سے آنسو صاف کیے۔ یعنی اس کا مطلب ہے تم دنیا فیس کرنے سے ڈر رہی ہو؟ غازیان نے آئی برو اٹھا کر استفسار کیا۔ نہیں، مگر سب باتیں کریں گے اور مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ سب چیزوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں پڑھنا پسند ہے؟ نہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا پڑھنا، دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کر کے سچائی سے کہا۔ غازیان نے 10 سیکنڈ تک اس کو دیکھتا رہا۔ کمرے میں صرف خانم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹھیک، تمہیں پتہ ہے جب ایان چھوٹا تھا، 8 کلاس میں تھا، تو سیم ایسے ہی رو رہا تھا کہ مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے پڑھنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ غازیان کے لب و لہجے بالکل ٹھنڈا تھا، ہر احساس سے عاری۔ جس ٹائپ کی اس کی پرسنالٹی تھی، اونچا لمبا قد، دودھی حالیہ رنگت، گرین آنکھیں، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، بال ترتیب سے بنے ہوئے، کوئی بھی لڑکی اس کی پرسنالٹی پر دل ہار سکتی تھی۔ لیکن خانم کو صرف اس سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب سے ملی تھی پھر بھی ہمت کر کے بولی، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ نے جو بھی میرے ایان بھائی کے ساتھ کیا ہو، لیکن میں نہیں جاؤں گی کالج۔ اس نے اپنے طور پر بہت بہادری دکھائی تھی، جو ایسی کہ گلے پڑنے والی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے ایان بھائی امپریسو، بہت دوستی ہو گئی ہے میرے بھائیوں سے۔ وہ اچھے ہیں، آپ کی طرح غصہ نہیں کرتے ہیں، نہ مارتے ہیں، وہ کھانا بھی دیتے ہیں اور پیار سے بات بھی کرتے ہیں۔
اس نے آنکھوں پٹپٹا کر بہت معصومیت سے کہا۔ غازیان کو ویسے بولتی ہوئی بہت اچھی لگی، لیکن اگر وہ ابھی اس کو رعایت دیتا تو یہ کالج واقعی ہی نہیں جاتی۔ غازیان کے چہرے پر جو سکون تھا اچانک اس کی جگہ پتھریلے پن نے لے لی تھی۔ تم کل کالج جاؤ گی کہ نہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بولا نا۔ خانم ابھی اپنا فقرہ مکمل کرتی اس کو بیچ میں ٹوک دیا۔ تم کل کالج جاؤ گی کہ نہیں؟ ہاں اور نہ میں جواب دو۔ خانم میں نہیں جاؤں گی، خانم نے گھبراتے ہوئے بول دیا۔ تو تم اتنی آسانی سے نہیں مانو گی؟ قسم سے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا، لیکن اب میں مجبور ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ دروازے کے قریب جا کر بولا تو خانم نے ناسمجھی سے پوچھا، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر ایک دم خوشی سے چہکی، آپ مجھے بابا کے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ غازیان نے آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھولی اور پیچھے مڑا۔ تمہیں پتہ ہے کب سے میں چاہ رہا تھا تم میرے غصے کو آواز مت دو، میں تمہیں اب صحیح سے لے کر جاؤں گا تمہارے باپ کے گھر، بول کر اس کے بازو کو درشتگی سے اپنی آہنی گرفت میں لیے اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے جم کی طرف بڑھا۔ ایان اور داؤد جو واک کر کے آئے تھے باہر سے غازیان کو اتنے غصے میں خانم کو کھینچتا ہوا دیکھ اس کے پیچھے گئے اور خانم کو ٹریڈ مل پر پھینکا۔ وہ تو اس نے بروقت اس کا ہینڈل پکڑ لیا، ورنہ منہ اس کا سیدھا ٹریڈ مل پر لگتا۔ کھڑی ہو، اس پر خانم مسلسل رو رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو بالکل ٹھیک بات چیت ہو رہی تھی، پھر کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے خانم تمہیں میری؟ کھڑی ہو ٹریڈ مل پر۔ وہ اتنی تیز چیخا کہ اس کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، باقاعدہ جسم میں لرز طاری ہو گئی تھی۔ کھڑی ہو ٹریڈ مل پر۔ فوراً خانم یک بار پھر دھاڑا تو خانم خوفزدہ ہوتے ہوئے جلدی سے اس پر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں داؤد اور ایان بھی جم میں داخل ہوئے۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ غازیان جو اس کی سپیڈ سیٹ کر رہا تھا داؤد کی آواز پر پلٹا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ ایان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو بول دیا، ہم بھی ایکسرسائز کرنے آئے ہیں۔ داؤد نے اس ڈرپوک انسان کو گھورا۔ ابھی تو 1 گھنٹہ ٹریک پر بھاگ کر آئے تھے، اب آتے ہی پھر سے ایکسرسائز شروع تو کرو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ غازیان نے ناگواریت سے کہا اور واپس خانم کی جانب متوجہ ہوا۔ سپیڈ سیٹ کر کے کہا، بھاگو خانم۔ خانم بھی تیز تیز چلنے لگی۔ 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ سپیڈ مزید بڑھا دی۔ اب خانم ننگے پیر فراق کے انداز باقاعدہ تیز تیز بھاگ رہی تھی اور آنسو متبادل جاری تھے۔ داؤد اور ایان یہ سب بہت ضبط سے دیکھ رہے تھے۔ ایان سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، ضبط کھوتے ہوئے بولا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ گر جائے گی، تھوڑی سپیڈ کم کر دیں۔ دیکھیں بھائی اب تو پاؤں سے بلڈ آ رہا ہے، یہ جب تک ایسے ہی بھاگے گی جب تک یہ اپنے منہ سے یہ نہ بولے کہ یہ روز صبح ٹائم سے کالج جائے گی۔ داؤد کو اب سمجھ آئی اس کی یہ سزا اور غازیان کا اتنا سرد رویہ۔ اس سے دوپہر میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا سب ہوگا ضرور، کیونکہ غازیان کو پڑھائی سے بھاگنے والے لوگ زہر سے بھی برے لگتے تھے۔ تو خانم بولو، جاؤ گی کل کالج؟ خانم نے بھاگتے ہوئے ہی گردن اسباب میں ہلائی اور بولی، میں ٹائم سے جاؤں گی، پلیز اس کو روک دیں، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ ایان بھی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حساس تھا اور ایک بہن نامی رشتے کے لیے تو بے انتہا حساس تھا۔ اور صبح ہی تو اس نے اپنے لیے اتنی محبت سے بھائی ورڈ سنا تھا، اور ابھی ایسے غازیان نے خانم سے سنتے ہی ٹریڈ مل بند کر دیا تھا۔ خانم لڑکھڑاتے ہوئے ٹریڈ مل سے نیچے گرتی تو مضبوط بازو نے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ ایان اور داؤد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے۔ داؤد کا روم نیچے تھا جبکہ ایان کا روم اوپر والے پورشن میں ہی تھا۔ نیچے پس داؤد کا روم، ڈائننگ روم، لاؤنج اور گیسٹ روم تھے، اور ڈائننگ ایریا بھی نیچے ہی تھا۔ باقی اوپر ایان کا روم، غازیان کا روم اور ایک لاؤنج اور ایک خوبصورت گیلری تھی جہاں سے باہر پورا گارڈن دکھتا تھا۔ اس کو کمرے میں لے جانے کے بجائے وہ گیلری میں لایا تھا اور صوفے پر اتارا۔ وہ کسی کبوتر کے بچے کی طرح آنکھیں میچتی ہوئی اور درد سے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ غازیان نے اس کی طرف دیکھا اور اندر کی جانب گیا۔ خانم نے کسی کا وجود محسوس نہیں کیا تو ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو خود کو اکیلا پایا۔ نیچے جھک کر دیکھا تو پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ دیکھ کر ہچکی لی۔ سب ایسے ہی کرتے ہیں خانم کے ساتھ، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ خود سے بڑبڑانے لگی۔ غازیان جو فرسٹ ایڈ باکس لینے گیا ہوا تھا اس کی بڑبڑاہٹ سن کر گیٹ کے پاس ہی رک گیا۔ بابا، ماما، انو کو بھی میں یاد نہیں آ رہی کہ اس مینشن سے مجھے لے کر جائیں، لیکن وہ کیوں لے کر جائیں گے؟ خود تو نکالا تھا، اور وہ ہری ہری آنکھوں سے مجھے ڈراتے رہتے ہیں اور اتنی زور سے بولتے ہیں کہ میرے کان پھاڑ دیتے ہیں، اور اتنی زور سے میرا بازو پکڑا، آرام آرام سے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نیچے والے ہونٹ نکال کر بولے، اللہ میاں ان کو بالکل نہیں چھوڑیے گا۔
وہ جب زینے سے اترے اور منہ کے بل گر جائیں، اتنی زور سے کہ پاؤں پر لگ جائے، میرا معصوم پاؤں، اللہ جی کتنا خون آ رہا ہے۔ الٹی ہتھیلی سے اپنے بھرے بھرے گال صاف کیے۔ غازیان کو اس کی معصوم بد دعا پر خوب ہنسی آئی، لیکن مسکراہٹ روک کر بولا، اگر مجھے بد دعائیں دے کر تھک گئی ہو تو اپنا پاؤں میری تھائی پر رکھو۔ اس کے قدموں میں درازنوں بیٹھتا خانم نے گھبرا کر اپنے پاؤں صوفے کے اوپر رکھے اور بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مطلب اس نے اس کی ساری بات سن لی تھی۔ ارے یہاں نہیں، یہاں رکھو۔ اس کا پاؤں پکڑ کر اپنی تھائی پر رکھا۔ خانم سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی، جو بہت مہارت سے خون زخم دے کر صاف کر رہا تھا۔ خانم نے منہ بسور کر رخ موڑ لیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو ہلکا سا مسکرایا، مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ منہ ابھی بھی ہنوز موڑا ہوا تھا۔ خانم، کھانا کھا لیا تم نے؟ کوئی کھانا بھی نہیں دیتا ہے مجھے؟ مما پاپا کم از کم کھانا تو دیتے تھے نہ۔ منہ سے شکوہ پھنستا۔ چلو یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تمہارے لیے اور ایان داؤد کے لیے بھی آرڈر کر دوں گا، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے اس گھر میں الاؤ نہیں ہے باہر سے کھانا، پھر بھی چلو، میری وجہ سے تمہیں لگی ہے تو میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے تو باہر کا فاسٹ فوڈ زیادہ پسند ہے۔ ماما مجھے اور انو کو ویک میں 3 بار باہر سے فاسٹ فوڈ منگوا کر دیتی تھی، اس نے بول کر غازیان کی گرین آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہاں تمہیں مہینے میں 1 دفعہ ملے گا۔ میں تمہارے باپ کے جتنا امیر نہیں ہوں۔ خانم نے اچنبھے سے اس کو دیکھا اور ارد گرد دیکھ کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ تو یہ سب کیا کرائے پر لیا ہوا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ غازیان مسکرایا نہیں تھا، لیکن سائیڈ والے گال پر گھڑا بنا، یہ سب کرائے پر نہیں ہے، یہ میں نے بنایا ہے۔ تو پھر آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کہیں چوری کا تو نہیں ہے یہ سب؟ اس نے رازداری سے پوچھا تو غازیان نے اس بار اس کو گھورا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میری بس ایک معمولی سی کمپنی ہے جسے میں چلاتا ہوں۔ خانم نے ناسمجھی سے دیکھ کر بولی، مطلب گھر اتنا اچھا، خود کی کمپنی، تو پھر مہینے میں 1 دفعہ فاسٹ فوڈ، اتنی کنجوسی، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، اور صرف تمہیں مہینے میں 1 دفعہ بھی بمشکل ملے گا۔ باقی جو تمہارا دل کرے اما ابھی سے بول کر بنوا لینا، اور آؤ نیچے چلتے ہیں۔ اپنی چوڑی ہتھیلی سامنے پھیلائی۔ خانم نے غور سے اس کی پھیلی چوڑی ہتھیلی دیکھی۔ آپ مجھے واقعی مہینے میں 1 دفعہ فاسٹ فوڈ منگوا کر آرڈر کر کے دیں گے؟ صرف 1 دفعہ۔ خانم نیچے چلو، ابھی جو مل رہا ہے خاموشی سے کھاؤ، یہ نہ ہو یہ بھی میسر نہ ہو۔ خانم نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا اور پھر اس کی چوڑی ہتھیلی تھام کر اس کی ہمراہی نیچے کی طرف بڑھی۔ سرفراز ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ ڈی کے نے نومی سے اپنی گرجدار آواز میں پوچھا۔ سر وہ بس نکل گیا ہے، ابھی یہاں تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوگا، اس نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، باہر پتہ کرو رانا آیا کہ نہیں؟ جی سر، ابھی پتہ کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی لاؤنج سے باہر جانے لگا، سامنے سے رانا آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ سر جھکا کر سائڈ پر ہو گیا۔ لو آ گیا میرا شیر، کیسا ہے؟ ڈی کے نے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کیا اور رانا کے بغل گیر ہوا۔ میں ٹھیک ڈی کے، تو بتا کیسا ہے؟ رانا صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ میں بالکل ٹھیک، تو بتا، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ رانا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں یار، سب ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن والی بات تو نہیں ہے، بس اللہ کر کے ہفتے کو ڈیلیوری ساتھ خیریت سے ہو جائے، میری یہی دعا ہے، ڈی کے نے بول کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں کیوں نہیں، سب کچھ ٹھیک رہیں گے۔ ویسے لڑکیوں کو رکھا کہاں ہے؟ ابھی اپنے پرانے اڈے پر ہے لڑکیاں۔ اچھا ٹھیک ہے یار، مجھے بس ایک پریشانی ہے اس ایگل کی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون لڑکی ہے، اور اس غازیان درانی پر مجھے بہت شک ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو اس پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ ایک بلیک کلر کی پینٹ شرٹ اور منہ پر ماسک تھا، مجھے وہ لڑکی ایگل لگ رہی تھی۔ اس غازیان سے تو میرے بہت حساب نکلتے ہیں، رانا نے اس کی بات سن کر زہر خند لہجے میں کہا۔ تو ڈی کے نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے رانا، تو مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ سچ بتا، کوئی ٹینشن والی بات ہے؟ ڈی کے نے رانا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ یار ڈی، جو غازیان درانی کا جو باپ ہے نا، رحمان درانی، اس کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے رحمان کو تو کتے کی موت مار دی، اور مارتے ہوئے اس کو کہا تھا کہ اس کے خاندان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اس کا جو دوسرا بھائی داؤد اور چھوٹا بھائی ایان، ان دونوں کو تو میں نے توڑ دیا تھا ان کی گڑیا کو چھین کر، لیکن اس غازیان نے ان لوگوں کو واپس سیٹل کر دیا۔ لیکن اب میں نے سوچا ہے غازیان درانی کو برباد کر دوں گا۔ اس کی جو بیوی ہے نا، میرے ڈپارٹمنٹ کا ایس پی کی بیٹی سے شادی کی ہے، اسی کے ہاتھوں اس کی بیٹی کو مرواؤں گا، تب ٹوٹے گا وہ غازیان درانی۔
اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے بھائیوں کو ختم کروں گا، رانا نے بول کر نفرت سے آنکھیں پھیری۔ تو ٹینشن نہ لے، تیرا دوست تیرے ساتھ ہے، ڈی کے نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ویسے جیسے ہم دونوں سوچ رہے ہیں کہ ایگل اور دورانی ساتھ ہوئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ڈی کے یار، ہاں یار، یہی تو مسئلہ ہے۔ چل چھوڑ، ٹینشن نہ لے، تو مجھے ویسے کسی لڑکی کا بتا رہا تھا، وہ یہ سب کام اپنی نگرانی میں کرواتی ہے، لیکن جب وہ سب کروا دیتی ہے وہ ریٹ پڑ جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابے ہاں یار، لیکن پچھلی بار جب میں نے اسی وجہ سے یہ کانٹریکٹ کسی اور کو دیا تھا تو راستے میں ہی ریٹ پڑ گئی تھی، اس لیے سارا نقصان میرا ہوا تھا، اس لیے میں نے واپس اس کو رکھ لیا ہے۔ ڈی کے نے بول کر گھڑی کی جانب دیکھا، تو کسی کا انتظار کر رہا ہے؟ ہاں یار، سرفراز کا، وہ روحا کے پاس گیا ہے بتانے 3 لڑکیاں مزید بڑھ گئی ہیں اور ڈیلیوری کل نہیں ہفتے کو ہوگی۔ یار ڈی کے، مجھے ایک بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس لڑکی کی کیا مطلب؟ ڈی کے نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے اس لڑکی میں جھول لگ رہا ہے، اس نے کچھ پرسوچ انداز میں کہا۔ یار تو تھوڑا کھول کر بتا رانا، یار تو خود بتا، یہ لڑکی پچھلی ڈیلیوری کے وقت نہیں تھی تو راستے میں ہی ریٹ ہو گئی اور حکومت نے سارا مال ضبط کر لیا، اور اس سے پہلے والی ڈیلیوری میں یہ ہوتی تھی تو سامان ڈیلیوری ہونے کے بعد پولیس کی ہتھے چڑھ جاتا تھا۔ جب تک ہم اس لڑکی سے کانٹیکٹ میں نہیں تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جب سے اس سے رابطے میں آئے ہیں تب سے یہ سب پنچایت ہو رہی ہے۔ یار مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن میری چھٹی حس بول رہی ہے یہ جو آج کل اپنے کام میں ایگل آڑے لگا رہی ہے، ہو نہ ہو اس ایگل سے کوئی تعلق تو ہے روحا کا۔ رانا بول رہا تھا اور ڈی کے اس کی بات کو بہت تحمل سے سن رہا تھا۔ اتنے میں سرفراز انٹر ہوا۔ السلام علیکم سر، اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ ابھی ڈی کے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ دونوں سرفراز کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں، ڈی کے سرفراز کی طرف گھوما۔ کیا انفارمیشن ہے؟ انفارم کر دیا ہے تم نے روحا کو؟ جی سر، میں نے اس کو انفارم کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ڈیلیوری جمعے کو نہیں ہفتے کو ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ کیا بول رہی تھی؟ سر وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ بزنس مین نہیں ہے غازیان دورانی جس پر آپ کو شک ہے کہ یہ ہمارے کام میں آڑے لگا رہا ہے، اچانک وہ وہاں آ گیا۔ روحا کی اور اس کی بہت خطرناک قسم کی لڑائی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں روحا کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ لڑائی کس بات پر ہوئی؟ وہ روحا کا ریسٹورنٹ خریدنا چاہ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کس قدر اپنے باپ کے ریسٹورنٹ سے لگاؤ ہے، ہم لوگوں کو بھی منع کرتی ہے کہ میرے باپ کی روزی روٹی کی جگہ ہے، یہاں مت آیا کرو، وہ بتا رہا تھا اور دونوں کے چہرے پرسکون ہو رہے تھے۔ اچھا ایک کام کرو سرفراز، تم جاؤ اور ایک دفعہ اڈے پر چکر لگا لو۔ جی بس بول کر وہ ناک کی سیٹ میں مینشن کی سے باہر نکل گیا تو ڈی کے واپس رانا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خانم غازیان کا ہاتھ تھامے نیچے آئی، وہ اوپر ہی پیزا اور برگر کا آرڈر دے چکا تھا۔ ایان اور داؤد اپنے کمروں میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی سر ہاتھوں میں دیے بیٹھے تھے۔ غازیان نے ان دونوں کی طرف اپنی گرین آنکھوں سے دیکھا اور خانم نے ان دونوں کو دیکھ کر نظریں دوسری جانب کر لی۔ ان دونوں کو جب کسی کی نظر خود پر محسوس ہوئی تو سر اٹھا کر دیکھا تو خانم غازیان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی اور غازیان ان دونوں کو دیکھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ ان دونوں کو جب اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتا پایا تو ڈانٹنے والے انداز میں بولا، کیا کر رہے ہو تم دونوں اس وقت یہاں؟ دماغ جگہ پر ہے تم دونوں کا؟ کوئی وقت ہے اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ غصے میں دھڑا دونوں اس کے رویے پر گڑبڑا کر کھڑے ہوئے اور خانم نے بھی اچنبھے سے ان کی جانب دیکھا اور اوپر تو بول رہا تھا کہ ان کو بھی بول دے گا۔ داؤد گھبرا کر بولا، جی بھائی، ہم کمرے میں جا رہے تھے۔ داؤد کمرے کی طرف بڑھا اور ایان اوپر بھاگنے لگا۔ رک جاؤ، اب میں نے کھانا آرڈر کر دیا ہے، یہ کھا لو، اس کے بعد چلے جانا اور آئندہ نہ دیکھوں تم دونوں کو میں اس وقت تک جاگتا ہوا۔ بول کر خانم کو لے کر ڈائننگ کی طرف بڑھا، وہ دونوں بھی اس کی طرف بڑھے۔ خانم تھوڑا لڑکھڑا کر چل رہی تھی تو داؤد جلدی سے ہم قدم ہوا۔ بھابھی، اگر آپ کے پاؤں میں پین ہو رہا ہے تو کوئی میڈیسن دوں کیا؟ خانم نے داؤد کی طرف دیکھا اور خفگی سے منہ پھیر لیا۔ غازیان نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا، مطلب ایان کے ساتھ ساتھ داؤد کی بھی دوستی ہو گئی تھی۔ خود بیٹھنے سے پہلے خانم کے لیے کرسی کھینچی اور اس کو آرام سے بٹھایا۔ داؤد اور ایان معنی خیز سے ہنسے اور سامنے والی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور غازیان بھی سربراہی کرسی پر بیٹھا۔ اتنے میں خادم ہاتھ میں پیزے کے باکس اور شاپر بیگ میں برگر لے کر داخل ہوا تو داؤد سرت سے اپنی جگہ سے اٹھا کیونکہ خانم کا دوپٹہ کندھوں پر تھا جو داؤد کو اچھا نہیں لگا۔ غازیان نے اس کو اتنی جلدی اٹھتے دیکھا تو خانم کی طرف نظر گئی جو دنیا سے بے خبر ڈائننگ ٹیبل پر سطح کھینچنے میں لگی ہوئی تھی۔ خانم، وہ اپنی ساحرانہ آواز میں اس کا نام پکارا تو اس نے اپنی معصوم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔
دوپٹہ سر پر لو۔ یہ بولنے کی دیر تھی کہ ایان نے بھی خانم کی طرف دیکھا، پھر داؤد کی طرف دیکھا جو سب کچھ لے کر اسی طرف آ رہا تھا۔ ایان بھی فوراً اس کی ہیلپ کرنے کی غرض اور منظر سے ہٹنے کے لیے بھی اٹھ گیا۔ لیکن کیوں؟ خانم نے الٹا سوال اسی سے کیا۔ میں بتاؤں کیوں؟ اور ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، جب بھی کمرے سے باہر آؤ گی دوپٹہ سر پر اوڑھ کر آؤ گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر مون کرنے والے انداز میں کہا تو خانم نے تھوڑا ناراض ہو کر اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن دوپٹہ ابھی بھی کندھوں پر تھا۔ تم کو سمجھ نہیں آیا میں نے ابھی کیا بولا ہے؟ ایان اور داؤد نے پیزا اور 3 برگر کے باکس رکھتے ہوئے غازیان کی طرف دیکھا جو اپنی گرین آنکھوں میں اشتعال لے کر خانم کی جانب متوجہ تھا، اور خانم کو تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ خانم اس دفعہ نام میں زور دیا تو خانم نے اس کی طرف دیکھا جو غصے سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی کری ہوئی تھی۔ دوپٹہ سر پر لو، آواز نہیں آ رہی؟ ابھی بولا ہے نا کمرے سے باہر سر پر دوپٹہ ہو تمہارا۔ خانم نے سرت سے دوپٹہ سر پر لیا اور معصومیت سے بولی، میں نے اس لیے نہیں لیا تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ جب کمرے سے باہر نکلو۔ ابھی تو میں کمرے سے باہر ہی تھی نا۔ ایان اور داؤد جو چیئر پر بیٹھ کر ان دونوں کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے، دونوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ غازیان نے بھی اس کو گھورا۔ مطلب کیا تھا اس بات کا؟ غازیان ابھی مزید کچھ بولتا، آپ نے اپنے اور ان دونوں کے لیے کچھ نہیں منگوایا؟ اس نے لارج پیزا اپنی جانب کھسکا کر کہا، اور ساتھ ہی دونوں برگر بھی۔ بھابھی میں اور داؤد بھائی برگر کھاتے ہیں، غازیان بھائی بس پیزا کھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، خانم نے خفگی سے کہا۔ غازیان اپنی پدی سی لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا جس میں ان 24 گھنٹوں میں کچھ زیادہ ہی زبان آ گئی تھی۔ ویسے بھابھی یہ فاسٹ فوڈ نہیں کھانا چاہیے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ داؤد نے سوچا شاید کچھ تو مل ہی جائے تو آپ نہ کھائیں۔ دوسرے پیس کا بڑا سا بائٹ لے کر بولی۔ غازیان بس خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا، اور ایان اور داؤد حسرت سے ان کو اتنے مزے سے پیزا اور برگر کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایان نے جل کر غازیان کو دیکھا جو ریلیکس انداز میں ہاتھ باندھے پیچھے کو ٹیک لگائے غور سے خانم کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایان داؤد کی طرف جھکا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، بھائی مجھے ایک بات نہیں آ رہی سمجھ۔ داؤد نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یار بھابھی نے شام میں 2 پلیٹ بریانی کی کھائی تھی اور ماشاءاللہ سے آدھے سے زیادہ پیزا انہوں نے اکیلے ہی نپٹا دیا ہے۔ یار ان کا کھانا دراصل جا کہاں رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ صحت سے تو ایسا لگتا ہے برسوں سے کچھ نہیں کھایا، اور خوراک یہ سرگوشی اتنی ضرور تھی کہ غازیان تک بھی پہنچ گئی۔ داؤد کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولتا اس سے پہلے غازیان کی سنجیدہ آواز ڈائننگ ٹیبل پر گونجی، ایان کسی کے کھانے کے بارے میں بات کرنا بری عادت ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم سمجھا رہا ہوں، آئندہ اس قسم کی کوئی بکواس بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غازیان نے بولا ایان کو تھا لیکن وہ دیکھ خانم کو ہی رہا تھا۔ ایان نے شرمندگی سے اپنا چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ خانم نے بھی کوئی 15 منٹ میں پورا پیزا نپٹا دیا تھا، اب برگر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جس کو غازیان نے سرت سے اس کے آگے سے اٹھا کر ان دونوں کو دے دیا، اور وہ دونوں بے شرم بھی بس اسی کی آس میں بیٹھے تھے، ملتے ہی کھانا شروع کر دیا، اور خانم منہ کھولے اپنے آگے سے غائب سامنے والوں کے منہ میں جاتا دیکھ رہی تھی اور غصے سے اپنے نتھے پھلائے غازیان کی طرف مڑی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے کہا تھا میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے اور آپ نے ان دونوں کو دے دیا، دیٹس ناٹ فیئر۔ خانم غازیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ غازیان نے اپنی آنکھیں بڑی کی تو سرت سے اس کی آنکھیں نم ہوئی جس کو چھپانے کے لیے اس نے اپنی پلکوں کی باڑ نیچے جھکا لیے۔ غازیان ابھی کچھ بولتا اس سے پہلے اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ موبائل پر ایگل کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس کی بات سننے کے لیے ایکسکیوز کر کے باہر کی طرف بڑھا۔ خانم خود سے بڑبڑائی، سمجھتے کیا ہیں خود کو، ہر وقت بس اپنی ان گرین آنکھوں سے ڈراتے رہتے ہیں، گرین مانسٹر کہیں کے۔ ایان اور داؤد جو اس کی بڑبڑاہٹ کو نیچے منہ کر کے غور سے سن رہے تھے، اس کی گرین مانسٹر پر دونوں نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ایان نے قدرے بے چینی سے پوچھا، بھابھی آپ نے ابھی کیا بولا ہے؟ خانم جو ابھی بھی خود سے بڑبڑانے میں مصروف تھے، ایان کی مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے آپ دونوں سے بات نہیں کرنی تو پلیز مجھ سے بات مت کریں۔ داؤد نے اچنبھے سے پوچھا، لیکن بھابھی ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ دونوں صبح مجھے بول رہے تھے میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، ایان بھائی نے تو ڈکلیئر بھی کر دیا تھا مجھے اپنی چھوٹی بہن۔ آپ دونوں کے سامنے غازی جی نے مجھے ٹریڈ مل پر بھگایا، میرے پاؤں سے خون بھی نکل رہا تھا، لیکن آپ دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بولتے ہوئے آنکھیں بھیگ گئی تھی، جس کو دیکھ کر دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ داؤد نے سنجیدگی سے اس کو تکا اور بولنا شروع کیا، بھابھی آپ ہماری بالکل چھوٹی بہن ہیں۔ غازیان
جو واپس اندر آ رہا تھا ان دونوں کو ایسے بیٹھا دیکھ وہیں رک گیا۔ بھابھی میں اور ایان غازیان بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ دونوں ہیں۔ میں اور ایان ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم نے کچھ نہیں بولا، ایسا نہیں ہے بھائی بھابھی، ہم ان کی بے انتہا عزت کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم دونوں چپ رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اور دیکھیے مصلحت تو تھی، وہ آپ کو آپ کی پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے سزا دے رہے تھے، اور تو کوئی بات نہیں تھی۔ حانم ان دونوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ داؤد چپ ہوا تو ایان نے بولنا شروع کیا، تو بھابھی پلیز آپ ناراض مت ہوں، آپ کے بھائیوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے ساتھ ہم دونوں ہمیشہ رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو بتائے آپ نے اپنے دونوں بھائیوں کو معاف کیا؟ داؤد نے اپنائیت سے پوچھا تو حانم نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلا دیا۔ اور اسی وقت غازیان بھی ڈائننگ ایریا میں آیا۔ چلو باقی کی باتیں صبح کر لینا، ابھی رات بہت ہو گئی ہے۔ ایان صبح میری میٹنگ ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے حانم کو کالج چھوڑنے کی بھی اور لینے کی بھی۔ ٹھیک ہے جی بھائی، جیسا آپ کہیں۔ حانم نے غازیان کی طرف دیکھا، وہ جو ان 24 گھنٹوں میں تھوڑا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، اور ابھی کی تھوڑی سی کیئر پر ہی وہ تھوڑا بہت تو اچھا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں۔ حانم کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہوش میں آئی اور اس کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی، اور وہ دونوں بھی اپنا اپنا برگر کمپلیٹ کر کے ایان اوپر اور داؤد نیچے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ زویا تم نے اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیا؟ وہ دونوں باپ بیٹی اس ٹائم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ بالکل تیار بیٹھی ہوئی تھی یونیورسٹی جانے کے لیے۔ جی پاپا میں نے تو اپنا کب کا کروا دیا ہے، اس نے چائے کا ایک سوپ لے کر رسانت سے جواب دیا۔ شاباش، اور ایان نے دے دیا؟ جی بابا اس نے بھی دے دیا ہے، اس نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اس کا دوست تھا، وہ کبھی بھی اس کا ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے رات کو ہی سوچ لیا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ مل کر اس کا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک دم سے ہال کی ساری لائٹس آف ہو گئی تھیں اور 2 سپوٹس لائٹ زینے کی طرف گئی، جہاں پہلے سینٹری پر مہمونہ زمان اور ممو اپنے ہیڈ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پر اسرار سا مسکرائے اور زینے کی طرف دیکھا جہاں بلیک کھلی ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ، سر پر گولڈ ہیڈ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پھر ایک ادا سے اترنے لگی۔ حیدر صاحب مسکرا کر اپنی چیئر سے اٹھے اور زینے کی طرف گئے جہاں ان کی زوجہ محترمہ انہی کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل تک لے کر آئیں۔ زویا نے جلدی سے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا اور یہ مومنٹ کیسے چھوڑ سکتی تھی، اور کیمرے کا رخ ان کی طرف کیا۔ ذہن نصیب، آج تو آپ قیامت ڈھا رہی ہیں، آج کیا چاروں شانے چت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ انہوں نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ بس کریں، کتنی تعریف کریں گے میری؟ انہوں نے اپنا ہیڈ صحیح کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ ہنی تم اتنی جلدی کیوں اٹھے؟ آج تو یونیورسٹی بھی نہیں جانا ہے، جلدی کیوں اٹھے؟ وہ اس لیے کیونکہ مجھے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھنا تھا اور اس کی تعریف کرنی تھی۔ زویا نے ان دونوں کو جب خود میں ہی مصروف دیکھا تو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ جو بالکل لگ کر کھڑے ہوئے تھے فوراً پیچھے ہٹے۔ زوئی تم نے میری تعریف نہیں کی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ماما یو لکنگ گارجیس۔ آئی نو زوئی ڈارلنگ، آئی ایم لکنگ گارجیس، بول کر ہلکا سا قہقہ لگایا جس میں دونوں باپ بیٹی نے بھی ساتھ دیا۔ ویسے میں 2022 کی ماڈرن ساز تو لگ رہی ہوں نا؟ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ماما ویسے ساز تو آپ کہیں سے ہی نہیں لگ رہی ہیں، آپ تو ابھی بھی 18 کی لگتی ہیں، اور بابا 20 کے۔ کیوں بابا، صحیح کہا نا میں نے؟ ہاں بالکل، میں بالکل 20 کا نہیں، میں 18 کا ہوں، اور آپ کی ماما 16 کی۔ تینوں نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ بریک فاسٹ کر لیا تم دونوں نے؟ مہمونہ بیگم نے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ماما، آپ کے شوہر اور آپ کی بیٹی نے بھی کر لیا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، مجھے بھی غازیان کے کان بھی کھینچنے جانا ہے اور اپنی بہو سے بھی ملنا ہے۔ اپنی زوئی ڈارلنگ بتا رہی ہے، بہت پیاری ہے لڑکی ہے۔ اور اوکے اب دونوں خواتین چلے جائیں، میں آج ذرا آرام کر لوں۔ جی مرضی ہے۔ حیدر صاحب مسکرا کر اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر دورانی مینشن کی طرف بڑھی اور حیدر صاحب اپنے کمرے کی طرف آرام کرنے کی غرض سے بڑھ گئے۔ کتنے مزے کا کھانا ہے، وہ نیند میں ہی بڑبڑا رہی تھی۔ اتنا بڑا پیزا، یہ میرا ہے؟ غازیان جو بھی فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا، حانم کو دونوں ہاتھ بلند کیے کچھ
پکڑے منہ کے پاس لے جاتے دیکھا تو واش روم کے گیٹ پر ہی اسٹل کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ نیند میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ کتنے مزے کا پیزا ہے انو، یہ چھوڑ دو، یہ میرا ہے، میں تم کو کسی صورت نہیں دوں گی۔ غازیان کو اس دماغی حالت پر شک ہوا۔ پھر تھوڑا غور سے دیکھا تو وہ نیند میں کسی خواب کے زیر اثر یہ سب کر رہی تھی۔ یقیناً وہ خواب میں کوئی پیزا کھا رہی تھی۔ اس کو رات کو ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کھانے سے پیار نہیں عشق کرتی ہے۔ ٹائم کی طرف نگاہ گئی تو سرد سے اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ ہانم اٹھو، کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ واپس کسمسا کر کروٹ بدلی، مطلب نو رسپانس۔ غازیان نے آئی برو اٹھائی اور برابر میں سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ ہانم میں 3 تک کاؤنٹ کروں گا، اپنا یہ پیزا وغیرہ چھوڑو اور شرافت سے اٹھو، کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ لیکن وہ ہنوز سو رہی تھی۔ 1 2 ہانم 3 اور پورا گلاس ہانم کے منہ پر خالی کر دیا۔ ہانم ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے قریب دھندلا سا غازیان کو ہاتھ میں گلاس تھامے کھڑا دیکھا۔ ہانم نے اپنی آنکھیں مزید بڑی کر کے کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نیند کی زیادتی کے باعث وہ واپس بند ہونے لگی تھی۔ لیکن جب وہ دوسرا بھرا ہوا گلاس منہ پر لگا تو ایک دم آنکھیں کھول لی، بلکہ کچھ زیادہ ہی کھول گئی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ اس نے منہ پر سے پانی صاف کرتے ہوئے کہا۔ مسز غازیان، ذرا آپ گھڑی کی طرف اپنی نگاہیں گھمانا پسند کریں گی؟ ٹائم دیکھا ہے، کالج نہیں جانا ہے؟ ہانم نے نفی میں گردن ہلائی تو غازیان نے آنکھیں دکھائی تو اسباب میں سر ہلائے۔ چلو شاباش، اٹھو اور جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ۔ اور خود ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا اور گھڑی پہننے لگا۔ ہانم، میری آواز تمہیں آ رہی ہے؟ 20 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی کرو۔ اس کو انگڑائی لیتے دیکھا تو اپنی ازلی ٹون میں واپس آیا۔ ہانم اس کو واپس اس ٹون میں آتے دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھی اور یونیفارم لے کر واش روم کے اندر گھس گئی۔ غازیان نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے موبائل کو، جہاں زرنش کا میسج آیا ہوا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گی۔ غازیان نے اپنے موبائل والیٹ جیب میں رکھا اور واش روم کے دروازے کے قریب ہو کر ناک کیا اور بلند آواز میں بولا، ہانم 20 منٹ ہیں تمہارے پاس، ریڈی ہو کر نیچے آ جانا ڈائننگ ٹیبل پر۔ اس نے اندر سے ہی جواب دیا، جی ٹھیک ہے، آ رہی ہوں۔ غازیان سن کر مطمئن ہو کر نیچے کی طرف بڑھا، جہاں ہمیشہ کی طرح اماں بھی ملازموں کو جھڑپنے میں لگا رہی تھی اور ایان ڈائننگ پر سر رکھ کر اونگھ رہا تھا اور داؤد تینوں بھائیوں کے لیے روز کی طرح کوئی کافی بنا رہا تھا۔ لیکن آج اس میں ایک کپ کا اور اضافہ تھا اور وہ کپ کسی اور کا نہیں، ہماری ہانم کا تھا۔ غازیان ڈائننگ ایریا میں آیا تو ایان کو ڈائننگ پر اونگتے دیکھا۔ ایان، انسان بن کر بیٹھو، اس نے اپنی گرجدار آواز میں کہا تو ایان ڈر کر اچھلا اور سامنے ہی غازیان کو دیکھا تو کھڑے ہو کر سنبھل کر سلام کیا۔ السلام علیکم بھائی، میں سو نہیں رہا تھا، میں تو بس ابھی وہ اپنا فقرہ مکمل کرتا اندر آتی میمونہ بیگم نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ میں تو بس چیک کر رہا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل ٹھنڈا ہے کہ نہیں کہ گرم۔ غازیان کو دیکھا تو سرشار سا مسکرا کر ان کے قریب گیا۔ کچن میں داؤد نے بھی ان کی آواز سنی تو کافی کے کپ تھامے کچن سے باہر آیا۔ السلام علیکم میمو۔ السلام علیکم میمو جان۔ غازیان نے جھک کر ان کو ادب سے سلام کیا۔ یہ لوگ بچپن سے ہی ان کو میمو جان بولتے تھے۔ انہوں نے نزاکت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو غازیان نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما اور جھک کر اپنے لب رکھے۔ ایان بھی بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا اور زور سے ہگ کیا۔ میمو جان، آپ کب آئیں اسلام آباد سے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن مجھے بہت کچھ پتہ چلا ہے۔ اور بول کر غازیان کا کان پکڑا۔ بدمعاش، جس کو میں بول کر تھک گئی کہ شادی کر لے، ماں کے بغیر ہی شادی کر لی، شریر کہیں کا۔ ایان زویا ایک ساتھ کھڑے ہو کر غازیان کی شامت کو انجوائے کر رہے تھے۔ اگر اس دنیا میں ایسے کسی کو اس کی شامت لینے کی اجازت تھی تو وہ میمونہ بیگم تھی، اس کی ماما کی بچپن کی دوست، جنہوں نے بچپن سے ہی ان تینوں بھائیوں کو سگی ماں سے بڑھ کر پالا تھا۔ ارے میمو جان، پلیز کان تو چھوڑے یار، بڑا ہو گیا ہوں میں، اور اب تو شادی بھی ہو گئی ہے میری، اب بھی کیا میرے کان کھینچیں گی؟ غازیان نے ان کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے کہا تو انہوں نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ میں تو تیرے بچوں کی سامنے بھی ایسے ہی کان کھینچوں گی۔ داؤد نے بھی کافی ٹیبل پر رکھی اور ان کے قریب جھک کر سلام کیا اور پھر عقیدت سے ان کے ہاتھ چوما۔ کیسی ہیں آپ میمو جان؟ کتنا مس کیا ہم لوگوں نے آپ کو۔ بیچ میں ایان بھی بولا، یار میمو جان، آپ نے انسٹا پر ایک پکچر نہیں ڈالی، آپ اسلام آباد گئی اور وہاں کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے اپنے فینس کو نہیں دی۔ سب مجھے ڈی ایم کر رہے تھے کہ
مینیجر سر، میمو جان ہماری سوشل میڈیا کوئن کہاں ہیں؟ ہاں دراصل میں ذرا بزی تھی، اپنی بہن کے ساتھ مجھے ذرا ٹائم نہیں ملا۔ ویسے تم تینوں کیسے ہو؟ میری تعریف بھی نہیں کی، کیسی لگ رہی ہوں؟ غازیہ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور سربراہی کرسی پر بٹھایا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ہمیشہ کی طرح۔ اور دوبارہ ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے بوسہ لیا۔ آپ نہیں جانتے کتنا مس کیا آپ کو میں نے۔ داؤد بھی ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھا اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا مومو جان، بھائی کے نکاح میں آپ بہت یاد آئی تھی۔ غازیان نے داؤد کی جانب دیکھا۔ ایان اور زویا بھی ان سب کی طرف ہی متوجہ تھے۔ آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ ماما کے جانے کے بعد اگر آپ نہیں ہوتی تو ہم تو سمجھو جی ہی نہیں پاتے۔ غازیان کی آنکھوں میں جو چمک تھی ایک دم مانند پڑنے لگی اور وہ ان کے قدموں سے اٹھ کر ان کے الٹے سائڈ والی کرسی پر بیٹھا اور ایان داؤد کی کرسی کے برابر والی کرسی پر بیٹھا۔ زویا غازیان کے برابر والی کرسی پر بیٹھی۔ لیکن اگر تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی دوست تو ہے نا جو اپنے چاروں بچوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ انہوں نے چاروں کی طرف دیکھ کر محبت پاش لہجے میں کہا اور آنکھوں میں بے ساختہ نمی چمکنے لگی اپنی جان سے پیاری دوست کے ذکر پر، جس کو انہوں نے جلدی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ چلو ڈونٹ ایموشنل، میری بہو کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، انہوں نے غازیان کی طرف چہرہ کر کے بولی۔ آ رہی ہے، وہ کالج کے لیے ریڈی ہو رہی ہے۔ کالج؟ انہوں نے جمبی سے کہا۔ زویا فوراً بولی، ماما ڈونٹ بی پریکٹیکل ساز۔ اس کی بات سن کر سب نے کہکا لگایا، خود غازیان نے بھی ہلکا سا کہکا لگایا۔ اتنے میں کالج یونیفارم میں بالوں کو ٹیل پونی میں قید کے چادر ہاتھ میں لیے وہ زینے سے اترنے لگی تو سب کی نظر اس پر اٹھی تو میمونہ بیگم نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا اور اس کے استقبال میں کھڑی ہوئی۔ خانم نے جب ایک ناآشنا چہرہ دیکھا تو تھوڑا گھبرا کر ایان، داؤد، زویا اور غازیان کی طرف دیکھا۔ وہ خود اس کے قریب آئی، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور غازیان کی طرف مڑی۔ یہ کوہ نور کا ہیرا کہاں سے دریافت کر لیا میرے مغرور شہزادے نے؟ خانم نے غازیان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر ان کے قریب آیا۔ اگر آپ کو یہ کوہ نور کا ہیرا پسند آئے تو یعنی میری محنت وصول ہو گئی ہے۔ خانم ہونکوں کی طرح ان کو دیکھ رہی تھی۔ میمونہ بیگم نے مسکرا کر واپس خانم کی طرف دیکھا تو خود کو ہونکوں کی طرح خود کو تکتا پایا تو مسکرا کر بولی، ارے گھبراؤ مت، میں غازیان کی ماں کی بیسٹ فرینڈ ہوں اور تینوں کو بچپن سے میں نے ہی پالا ہے، اس رشتے سے تمہاری ساس، لیکن میں بالکل بھی پریکٹیکل ساس نہیں بنوں گی۔ ہم تو بہت چل جوڑی ہوں گے ساس اور بہو کی، اور اگر یہ تمہیں ذرا سا بھی تنگ کرے گا تو میرے پاس آ جانا، میں خود اس کے کان کھینچوں گی۔ چلو آؤ ناشتہ کرتے ہیں، پھر تمہیں کالج بھی جانا ہوگا اور ان دونوں نالائکوں کو یونیورسٹی بھی۔ انہوں نے بول کر اپنے قدم ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھائے۔ نالائک والی بات پر دونوں نے دبا دبا سا احتجاج کیا، لیکن جب وہ غازیان کی شامت لانے میں وقت نہیں لگاتی تھی تو ان دونوں کے احتجاج کی کیا فکر کرتی۔ باپو اپن تیرے کو بتا رہی ہے، جو تیری آئٹم ہے یہ اپن کی سگی ماں نہیں ہے، تو لکھ لے یار۔ دیکھ کون اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ وہ دھواں ہوتی لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھتے صدیقی صاحب کے سر پر سوار ہوئی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر اخبار نیچے کیا اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو گھٹنوں تک آتی فراک اور نیچے کیپری پہنی اور بال پیچھے کو کر کے کھلے ہوئے تھے اور آگے سے پیاری سی بالوں کی فرنچ بنائی ہوئی تھی اور نفاست کے ساتھ پیارا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور کھڑے ہو کر جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس کے سر پر سے وارے، کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا بچہ۔ یار باپو نہ کر، میرا دماغ کی پہلے ہی بجھی ہوئی ہے۔ دیکھ یار تیری آئٹم نے اپن کو کیا پہنا دیا ہے۔ پیچھے سے فوزیہ بیگم کی انٹری ہیل والی جوتی کے ساتھ ہوئی۔ روحا یہ بھی پہنو، تمہارے کپڑوں کے ساتھ میچ ہو رہی ہے۔ وہ جو پہلے ہی اس فراق اور کیپری سے جھنجھلا رہی تھی، ہیل والی سینڈل دیکھ کر تو پوری ہی ہل گئی۔ کیا ہو گیا ہے ماتاری تیرا دماغ کو؟ میں جاب پر جا رہی ہے، اپنے باپو کا ولیمہ میں نہیں۔ تو کیا کرنا چاہتی ہے؟ روحا تمہاری پہلی جاب ہے، ایسے نہیں بولتے، ایسے بولو مما آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ میں جاب پر جا رہی ہوں، ایسے کر کے تمیز کے دائرے میں بولو۔ باپو وہ جو اپنی زوجہ کی بات سن رہے تھے روحا کے پکارنے پر ان کی طرف مڑے۔ یار اپنے گھر میں تمیز کا دائرہ کہاں ہے؟ اپن کو وہاں کھڑے ہو کر اپنی ماتاری کو سمجھانے کا ہے۔ اپن کیا بولنا چاہ رہی ہے کیا پتہ اس کو سمجھ آ جائے، پتہ نہیں کیا بنا کر بھیجنا چاہ رہی ہے۔ اس نے قدرے جھنجھلا کر کہا تو صدیقی صاحب نے اپنی ہنسی چھپائی۔ باپو تو ہنس رہا ہے یار، اپن کی یہاں واٹ لگ رہی ہے، میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
ہے یار، میں تیرے کو بتا رہی ہے، اس ڈاکٹر نے اپنے کی اہلیہ کی وجہ سے مجھے جاب سے نکالا نا، تو میں بتا رہی ہے اپن کچھ بھی نہیں کرے گی، میں جا رہی ہے، میرے جوتے کہاں ہیں، میرے سے یہ اونچی منزل نہیں پہنی جائے گی، نہیں روحا یہی پہنو، یہ میچ ہو رہی ہے اور پیاری لگے گی، میری پیاری بیٹی نہیں ہو۔ انہوں نے ضبط سے کہا، میں تیری نہ پیاری نہ ایسی نہ ویسی کیسی بھی بیٹی نہیں ہے، اپن کو جانے کا ہے یار، دیر ہو رہی ہے باپو۔ اس نے عاجزی سے فاروق صاحب کی طرف دیکھا، اچھا جو تمہیں اچھا لگے وہ پہن لو اور جاؤ جاب کے پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہوتے۔ اس کو اجازت ملی تو پہلے اپنے باپ کے گلے لگی اور زبردستی فوزیہ بیگم سے چمٹ کر اور ایک پپی دے کر بائک کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ میرے ساتھ بنے رہیے اگلے ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔